بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ میری پیاری بہنوں، جتنا بھی ہو سکے میں استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی استغفار اور استغفار کرنے کے 10 فائدے بیان کروں گی، اور استغفار میں چھپے راز بھی بتاؤں گی کہ استغفار کرنا کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے اندر کتنی طاقتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یقیناً ان فضائل اور فوائد کو جاننے کے بعد آپ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی برکتوں اور رحمتوں کا حصول ممکن ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ استغفار کہتے کسے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ مانگنے کے لیے کئی ایک کلمات موجود ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ مثلا استغفر اللہ کہہ دینا بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہہ دینا بھی استغفار ہے، اور اپنی مادری زبان یعنی اردو، ہندی، پشتو یا انگلش میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا بھی استغفار ہے۔ لیکن سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں استغفار کے جو الفاظ بتائے گئے ان کو پڑھا جائے، اور ان میں 3 کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے مختصر کلمہ یہ ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ ترجمہ یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا کلمہ یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ اور تیسرا کلمہ یہ ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ ان 3 کلمات میں سے کسی ایک کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 10 فائدے ضرور حاصل کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا فائدہ جو کہ قرآن پاک کی سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا گیا کہ گناہ معاف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں تو ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے اور ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لہٰذا استغفار کرنے کی بدولت ان گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں سے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ تکلیف، مصیبتیں اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 100 بار استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو شخص بھی استغفار کرتا ہے تو میں اس کے مال کے ذریعے مدد کرتا ہوں، یعنی کہ اس کے مال کو دولت سے نوازتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، مال کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر انسان اس کا استعمال درست طریقے سے کرے، لہٰذا جو لوگ بھی مال و دولت اور اس کی تنگی کے سبب پریشان رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کریں۔ تیسرے فائدے کے بارے میں سورۃ ہود میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی استغفار کرتا ہے اس کو خوشحال والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی یہ چاہتا ہو کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہوں اور میری زندگی خوشحال والی ہو اور اس کی زندگی میں کوئی غم اور پریشانی کم سے کم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نصیب والی ہوگی، جیسا کہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے طاقت اور قوت ملے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم میں سے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے پاک رہے اور صحت مند زندگی بسر کرے، کیونکہ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ سبحانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص بھی استغفار کرتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کو طاقت اور قوت نصیب ہوتی ہے اور وہ ہر ایک صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور یہ عمل اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔
آپ سوچیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں تو اس کو اور کیا چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، 7واں فائدہ یہ ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرنا جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا بھی سبب ہے۔ جیسا کہ سورۃ مریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں یعنی توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنے والے انسان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان بھی توبہ استغفار کرتا رہتا ہے یعنی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی ایسی مخلوق جو ہر گناہ سے پاک ہے یعنی اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں وہ اللہ کے سامنے اس بندے کی حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے سبب ہر غم سے نجات حاصل ہوتی ہے اور ایسی جگہ سے رزق حاصل ہوتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی استغفار کو لازم پکڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری پیدا فرما دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، 10واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں خوشخبری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ یعنی جو شخص بھی زیادہ استغفار کرنے والا ہے تو قیامت کے دن جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی ہو جائے گا کہ میرے اتنے ہی گناہ ایسے تھے جو مجھ سے سرزد ہوئے تھے لیکن توبہ استغفار کی برکت سے وہ تمام گناہ ختم ہو گئے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جس کے گناہ کم ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ استغفار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، یعنی آپ بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی جو کہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں وہ بھی دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ جیسا کہ فرمایا گیا جب اللہ نے شیطان کو اپنی جنت سے بے دخل کیا تو شیطان نے کہا کہ اے رب میں تیرے بندوں کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر رہیں گی۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جو جلال کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، استغفار کرنے کے یہ 10 فائدے تو بہت کم ہیں کیونکہ یہ عمل نہایت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر رحمتیں، برکتیں اور خوشحالیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جتنا بھی ہو سکے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی لازمی مانگ لیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو اور اس سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو۔ فی امان اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔